कश्मीर के जेलों में बंद है, जिनको ये सजा डर चुके हैं। हम तकाजा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार एक राब्ते का काम किया है। इसी तरह जनाब अताउर रहमान साहब जो हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही मोहतरम साथी हैं, काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से, सैयद मुनव्वर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से, और अब जनाब सिराजुल हक साहब के साथ वो मुसलसल इस तरह की कॉन्फ्रेंसों के इनेकात के लिए बहुत ही शानदार किरदार अदा करते हैं। हम उनका भी खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मैदान सहाफत के शहसवार और हमारे बहुत ही मोहतरम भाई और रहनुमा जनाब हामिद मीर साहब कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर आज़ाद कश्मीर साहब, जनाब मोहतरम सिराजुल हक साहब, जनाब लियाकत बलोच साहब, दीगर कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी शमीम शाल साहिबा ने बड़ी अच्छी बातें की और उनकी गुफ्तगू में जब आसिया अंद्राबी साहिबा का जिक्र आया तो मुझे याद आ रहा था कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई मकबूजा जम्मू कश्मीर में, तो उस दिन गिरफ्तारी से कुछ देर पहले उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा मुझे, और उसमें उन्होंने कपाती हुई आवाज में ये अपील की और कहा कि मेरा ये पैगाम जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन के अहम रहनुमाओं तक पहुंचा दें। और उसमें पैगाम में उन्होंने कहा था कि खुदा के लिए आप आपस में जरूर सियासी इख्तलाफ करें, लेकिन हमारे मसले पे, कश्मीर के मसले पर आप एक हो जाएं। अब उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने है। तो अभी भी बज़ाहिर पार्लियामेंट जो है वो करारदादें मंजूर करती है, हुकूमत अपोजिशन मिलकर करारदादें मंजूर करते हैं, लेकिन जो असल सूरत हाल है वो आपके सामने है। मैं क्योंकि थोड़ी सी आज खुल के बात करना चाहता हूं, लंबी बात भी नहीं करूंगा, और अगर किसी को मेरे से इख्तलाफ हो तो मुझे माफ फरमा दें, इसलिए कि मैं ये कश्मीर पर सेमिनारों में तकरीरें कर करके अब तंग आ चुका हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और कश्मीरियों के साथ वो काम कर रहा हूं, वो धोखा दे रहा हूं जो बड़े बड़े लोग करते हैं। तो इसलिए अगर मेरी गुजारिशात किसी को बुरी लगें तो माफ कर दें, अगर नहीं माफ करते तो फिर जो कुछ करना कर लें। बात दरअसल ये है कि ये जो सिलसिला चल रहा है खास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद से, उसके बाद जुमे के जुमे एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था वजीर आजम इमरान खान ने। अब वो सिलसिला भी बंद हो चुका है। यहां पर पीडीएम से भी शिकवा शिकायत किया गया है। तो अगर यहां पे वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब मौजूद होते तो मैं ज्यादा खुलकर बात करता, लेकिन अब वो क्योंकि मौजूद नहीं है तो वो एक बहुत आला सतही इजलास था जो 5 अगस्त 2019 से 3 दिन पहले मुनक्कद हुआ इस्लामाबाद में। उस इजलास में राजा फारूक हैदर साहब को यह बता दिया गया था कि अगले 2-3 दिन में मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। उसमें 370 की भी बात हुई, उसमें 35A की भी बात हुई, लेकिन राजा साहब ने जो बताया, जो कहा कि जनाब इसको काउंटर इस तरीके से करना चाहिए, तो उनकी बात नहीं मानेगी। तो मेरी अब गुजारिश है राजा फारूक हैदर साहब से कि वैसे भी आपकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है, तो थोड़ी हिम्मत करें, आप असली कश्मीरी बने, जरा कौम को बता दें कि उस इजलास में कौन कौन मौजूद था, आपको किसने क्या बताया और आपने क्या जवाब दिया, ताकि पता चले कि ये कोई अचानक नहीं हुआ सब कुछ। ये पहले से हमें पता था, हमारे अरबाब इख्तियार को पहले से पता था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के अजाइम क्या है। वहां पे 370 भी सस्पेंड होने वाला है, वहां पे 35A भी खत्म होने वाला है, और उनका मंसूबा क्या है। और उसके बाद जब वो हो गया तो फिर आपने देखा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो जिस तरीके से नाकाम हुई, उसका जिक्र यहां पे हुआ है। अब आ जाए पीडीएम पे। पीडीएम ने 20 सितंबर 2020 को एक एपीसी के बाद एक अलामिया जारी किया। उस अलामिया में उन्होंने कश्मीर के साथ ज़ाहिर यकजहती तो किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और जो क्लॉज थी उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जिस तरीके से
انہوں نے بات کی تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ڈکٹیٹڈ قسم کا وعدہ جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے آئین کا جو آرٹیکل 257 ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی بات کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف تو ہماری حکومت جو ہے وہ مشرف دور سے آؤٹ آف باکس سلوشن تلاش کر رہی ہے، انہوں نے بھی اس کی خلاف ورزی کی۔ دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی دو جماعتوں نے جس طریقے سے الیکشن مہم چلائی گلگت بلتستان کے انتخابات میں کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے جی پاکستان کا، آپ بالکل گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی بات کریں، آپ ان کے رائٹس ان کو ضرور دیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے وہ کمپین چلائی تو یو این ریزولوشن کی تو دھجیاں بکھیر دی آپ نے بھی، حکومت نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب جا کے وہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس کو صوبہ بناؤں گا، اور اپوزیشن کی دو پارٹیاں بھی یہی اعلان وہاں پہ کر رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حکومت اور اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیوں نے جو یو این ریزولوشن کے ساتھ جو کر دیا ہے وہ وہی کیا ہے جو دشمنوں نے کیا ہے، اور اس پر میں ان کے ساتھ ڈبیٹ کے لیے تیار ہوں، اور انہوں نے دونوں نے ایک بیرونی ایجنڈا جو ہے اس کے تحت جو پریشر تھا ان پر، اس پریشر کے تحت انہوں نے سرنڈر کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو مسئلہ کشمیر کی پیداوار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تاشکند ایگریمنٹ پر اختلاف ہوا تھا ایوب خان کے ساتھ، انہوں نے پارٹی اپنی کشمیر کے مسئلے میں بنائی تھی، لیکن وہ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو 2018 کے مینیفیسٹو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو علیحدہ سٹیٹس دیں گے، صوبے کا درجہ دیں گے۔ تو یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں اور حکومت تحریک انصاف، ان کے کشمیر پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے گا وہ کشمیر میں یہی کچھ کرے گا۔ اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آ رہا ہے آزاد کشمیر کا الیکشن۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں کہ ایک طرف تو آپ کو وہاں پہ ایک ہارس ریڈنگ شروع ہونے والی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا، ایک اور تماشا بنے گا کشمیریوں کا، اور پھر کشمیر، آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کا صوبہ بنانے کی کوشش اسی الیکشن کے ذریعے شروع ہوگی۔ اور جب آپ آزاد کشمیر کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یو این ریزولوشن کدھر جائے گی۔ ہم سارے یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا اتفاق ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے۔ جب آپ جا کے گلگت بلتستان میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو صوبہ بنانا ہے پاکستان کا، اور اب آپ وہاں پہ کام شروع کر دیا آپ نے کہ صوبہ بنانا ہے ہم نے آزاد کشمیر کو پاکستان کا، تو بات تو ختم ہوگی نا۔ تو آرٹیکل 257 آئین پاکستان، اس کی آپ سب خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں، ارباب اختیار ہیں، جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے گلگت بلتستان کو، اور اب آزاد کشمیر میں بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے۔ اسی لیے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں مظفر آباد میں اس کی مذمت کی ہے کہ اگر میری بھی پارٹی نے یہ کام شروع کیا تو میں اس میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور اب ایک اور بات آخری یہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے، یہ کوئی اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ پھڈا سارا یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنائے، ایک تو اس پہ کنسنسس کروانا ہے، جیسا کہ پہلے ایک میس میں سب کو بلا کے تو گلگت بلتستان پہ بھی کنسنسس ہو گیا تھا، بجائے کہ پارلیمنٹ میں کنسنسس کریں آپ کسی کے میس میں جا کے کنسنسس کر لیتے ہیں۔ اور اب ایک اور کنسنسس جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں جو فارمولہ تھا کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل بارڈر بنا کر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا جائے، اب انہوں نے اس پہ کنسنسس کروانا ہے۔ اس پر پی ڈی ایم کی ایک بہت ہی اہم جماعت کے جو بیک ڈور چینل سے مذاکرات ہیں وہ فی الحال تک ناکام ہیں، اس جماعت نے وہ ماننے سے انکار کیا ہے، اسی لیے بڑا شدید ہو گیا ہے۔ لیکن اگر 5 فروری کو جیسا کہ نیر بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم جلسہ کریں گے، تو جلسے میں ذرا بتا دینا وہ ایسے وہ نیر بخاری صاحب کی پارٹی نہیں ہے، ان سے بڑی پارٹی ہے۔ اگر آپ واقعی کشمیر کے ساتھ اس کے کاز کے ساتھ مخلص ہیں تو 5 فروری کے جلسے میں بتائیں کہ کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ ایل او سی کو مستقل بارڈر بنانے پہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور یہ جو ہمیں
ڈاکٹر بلوچ صاحب آئی ووڈ لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس، اگر آپ اجازت دیں گے مجھے، میں دیتا کیونکہ براہ راست ایکوزیشن ہے ہمارے خلاف، ایلیگیشن ہے، آئی ووڈ لائک ٹو ریسپونڈ. میں انشاءاللہ دیتا ہوں. رات میں جمعیت علماء